ہر نیا دن نئے چیلنجز، نئی خوشیاں، نئی امیدیں لے کے آتا ہے. بینگ اے ہاؤس وائف ہم ہمیشہ ریڈی ہوتے ہیں ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے، اور بڑے بھرپور طریقے سے ہم لوگ ان کو فیس بھی کرتے ہیں. صبح صبح اٹھنا، بچوں کو تیار کرنا، ہسبینڈ کو سی آف کرنا، اس کے بعد گھر کے کاموں میں مشغول ہو جانا. صبح سے وہ کام شروع ہوتے ہیں اور رات تک وہ کام ختم نہیں ہوتے. اگر تو ہیلپر ہے، ہاؤس ہیلپ ہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہاؤس ہیلپ ہے تو اس میں آپ مزے کر کے صرف بیڈ پہ ہی لیٹے رہتے ہو. ہمیں ان کے ساتھ ساتھ لگنا ہوتا ہے، ان کو ساتھ ساتھ دیکھنا ہوتا ہے، گائیڈ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہاؤس وائف ہے اس کے تو مزے ہیں، وہ تو گھر میں ہوتی ہے، اس نے کیا کام کرنا ہوتا ہے. ورکنگ لیڈیز کی اپنے ایک ڈفرینٹ ہے، کیونکہ لوگ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ باہر بھی کریں تو گھر بھی ایکوریٹلی دیکھیں. لیکن ورکنگ لیڈیز کو، جو ہسبینڈ جاب کرتے ہیں، بچوں کو ویکینڈ آف ملتا ہے. لیکن جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں نا جی، ان کا تو ویکینڈ بھی آف نہیں ہوتا، وہ تو 24/7 کی آپ کی لیے جاب کرتی ہیں. لیکن وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے. بینگ اے ہاؤس وائف وہ ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہے. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو اور بہت ہیلپ فل ہے ان لیڈیز کے لیے جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی اب میرے ہسبینڈ مجھ سے تھوڑے سے خوش نہیں ہیں، یا مجھ سے بس سیریس ہو گئے ہیں، یا میرے ساتھ اس طرح سے وہ فنی نہیں رہے. دس از رائٹ، ایسا ہوتا ہے. یہ فیس کہیں نہ کہیں ہم نے بھی فیس کیا ہوا ہے، لیکن اس کا بھی حل ہے. ایک چیز تو ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھ لینی چاہیے، ہاؤس وائفز کو، شادی شدہ لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بھی، کہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہم نے سیکھنا ہے. سب سے پہلے جو چیز میں آپ کو آج شیئر کر رہی ہوں، یہ میرے 10 سے 11 سال کا میرڈ لائف کا تجربہ بول رہا ہے. شاید آج سے 10 سال پہلے میری یہ تھاٹس بالکل بھی نہیں تھیں. یہ تجربے نے، یہ مجھے میری لائف کے اس ایکسپیرینس نے سکھایا ہے دا ایکسیپٹینس آف بوتھ دا اسپاؤزز، کہ 5 انگلیاں جو رب نے ہمیں دی ہیں نا جی، وہ بھی سیم نہیں ہے. ان 5 انگلیوں میں بھی کوئی چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے. ایک ہی والدین کی 2 اولادیں ہوں، 4 اولادیں ہوں، بہن بھائیوں کے مزاج بھی سیم نہیں ہوتے. تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ہسبینڈ اینڈ وائف سیم نیچر کے ہوں گے، یا وہ کہے کہ وہ میرے جیسا بن جائے، جو لڑکی کہے کہ وہ میرے جیسا بن جائے؟ نہیں، ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. ہم اپنے بہن بھائیوں میں مسٹیکس ہوتے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا. ایسا نہیں ہے کہ سارے اچھے ہوتے ہیں یا سارے برے ہوتے ہیں. ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے اس ریلیشن کو. جب ہم یہ سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے پرابلمز نہیں رہیں گے. اچھا، ایک اور چیز، ود دا پیسج آف ٹائم ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کو نا فور گرانٹیڈ بھی لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ جی بس اب یہ تو میری ہے، بیوی ہے، اس کو میں جیسے بھی کر دوں، یا ہسبینڈ ہے تو بس اب میں اس کو یہ بھی دے دوں، یہ بھی کہہ دوں. اس طرح سے وہ معاملات پھر اسی طرح دوریوں کی طرف ہی جاتے ہیں. جو آج میں اب بات کر رہی ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کو فور گرانٹیڈ کبھی بھی نہیں لینا. کچھ لائف میں پیچ ایسا آتا ہے جب آپ ڈاؤن ہو جاتے ہو، جب آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن گیپ بھی ہو جاتا ہے، آپ ایکسپریسو نہیں رہتے، لیکن اس کو ہم نے بوسٹ کرنا ہے، اس کو دوبارہ ریفریش کرنا ہے، دوبارہ سے ونڈو انسٹال کرنی ہے اس ریلیشن شپ کی، تاکہ وہی فریش فیلنگ ہوئے جو بگننگ میں ہوتی ہے. سو اس کے لیے آج میں آپ سے وظیفہ شیئر کروں گی، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے والا، جو کہ بہت آزمودہ ہے، پرسنل آزمایا ہوا ہے وہ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی یہ کوئی میجک کر دیں. یہ جو بھی وظیفہ آپ سے شیئر کروں گی، اس کے لیے آپ کو ساتھ ساتھ دوسری چیزوں پہ بھی ورک آؤٹ کرنا ہے. آپ کو وہ محبت، وہ چارم دوبارہ سے لے کے آنا ہے. آپ کو خیال رکھنا ہے ایک دوسرے کا، ہسبینڈ کو وائف کا، وائف کو ہسبینڈ کا. آپ کو ان کی پسند ناپسند کا ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا ہے ایک دوسرے کی. یہ نہیں ہے کہ جی صرف وظیفہ پڑھ لیں گے اور محبت پیدا ہو جائے گی اور آپ اس کے لیے کچھ بھی نہ کریں، یا ہسبینڈ یہ سمجھے کہ جی میں پڑھ لوں، میری بیوی بس میرے گیت گاتی رہے اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کروں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. دونوں ساتھ ساتھ چیزیں چلیں گی تو یہ آپ کے لیے بینیفیشر ہوگا. ادروائز جو آپ کے لیے اس کے لیے کوئی اس کا حاصل وصول نہیں ہے. بینگ اے مسلم، نماز پڑھتے ہیں جی، رب سے دعا کرتے ہیں، اور دعاؤں میں اثر ہوتا ہے. دعا اثر دکھاتی ہے جو نیک نیتی سے مانگی جاتی ہے،
اور جو ہم کلام پڑھتے ہیں، جو ہم وظیفہ کرتے ہیں، اگر وہ اچھے مقصد کے لیے ہے، اس کا مقصد ہمیں فائدہ پہنچانا، کسی کا نقصان نہیں ہے، تو وہ وظیفہ میرا ایمان ہے وہ بے شک آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. سو میری ویڈیو آپ کے لیے آج ہیلپ فل انشاءاللہ ہوگی. یہ وہ کیونکہ جو بہن بھائی کا جو بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں نا جی، وہ رب کی طرف سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ نہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے نہیں ٹوٹتے، کبھی بھی نہیں ٹوٹتے. لیکن جو ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے نا، یہ ایک کچے دھاگے کی طرح ہے، جس کو باؤنڈ کرے گا اولاد کرے گی، جس میں باؤنڈنگ ایجنٹ ہوں گے اس کے فیملی ممبرز ہوں گے، جس میں باؤنڈنگ ایجنٹ ہوگا ان دونوں کا ایک دوسرے کی طرف بیہیویئر، کہ ایک دوسرے کو وہ کتنا ریلیکس، کتنا ہیپی اور کتنا سیٹسفائی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ چیزیں میاں بیوی کو باؤنڈ کرتی ہیں. ادروائز یہ سب سے کمزور رشتہ ہے. اکثر ہم سنتے ہیں کہ جی شادی کے 14 سال بعد سیپریٹ ہو گئے، شادی کے 20 سال بعد سیپریٹ ہو گئے. تو اٹ مینس اس میں آپشن ہمیشہ رہتا ہے دونوں کی طرف سے، یا بیوی کی طرف سے یا ہسبینڈ کی طرف سے، کہ ہم 20 سال بعد بھی اگر کچھ دل بھر گیا تو چھوڑ دیں گے، یا 20 سال بعد بھی تک یہ نہیں بدلی یا یہ نہیں بدلا تو میں چھوڑ دوں گی. دوسرے ریلیشنز میں ایسا نہیں ہوتا. ہم نے اس ریلیشن کو اچھے سے چلانا ہے. اگر کوئی ایکسٹریم پوزیشن نہیں ہے تو اس کے لیے آج میں جو وظیفہ آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں یہ بہت بہت ہیلپ فل ہے. پرسنل آزمایا ہوا ہے جی، میں دوبارہ سے کہہ رہی ہوں، اور اس کے رزلٹ آپ کو بہت اچھے لگیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے، وضو کر لینا ہے. وضو کے بعد ظاہری بات ہے نماز پڑھتے ہیں. نماز نہ بھی پڑھنی ہو کسی اور پہر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ڈیورنگ نماز ہی آپ اس کو پڑھیں. اول و آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھیں گے. پہلے 3 دفعہ درود پاک سے سٹارٹ کر کے 101 دفعہ آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے. 101 دفعہ، 3 دفعہ پہلے درود پاک، پھر 101 دفعہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھ کے، اور پھر 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے، اور اس کے بعد آپ دعا کریں گے. اچھا، اس کے لیے آپ تسبیح بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے لیے اس طرح سے رنگ ملتی ہیں جن کے اوپر نمبرز، آپ بٹن سا بنا ہوتا ہے، پریس کریں تو وہ نمبرز آ جاتے ہیں. اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں آپ، جیسے بھی آپ کو فیزیبل ہو. ٹھیک ہے، 3 دفعہ درود پاک پڑھیں گے، 101 دفعہ یا ودودو. پہلے 7 دن، میکسیمم آپ اس کو 21 دن کریں گے اگر بہت اچھے رزلٹ چاہیے. مسلسل 21 دن وداؤٹ اینی گیپ. ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے، بٹ ڈیلی پڑھ لیں. اگر ایک ٹائم فکس کر لیں گے تو بہتر ہے. اس کے بعد جب پڑھنے کے بعد آپ 3 دفعہ درود پڑھ لیں گے، دعا کریں گے، اپنا ہسبینڈ اپنی وائف کا نام لے کے، وائف اپنے ہسبینڈ کا نام لے کے، کہ جی ہمارے درمیان جو بھی ناچاکی ہے، جو بھی ہمارے غلط فہمیاں ہیں، پروردگار اس کو دور کریں اور ہمارے درمیان محبت پیدا کر دیں. اور آپ یقین کریں، میں آپ کو یقین سے بتا رہی ہوں، پرسنلی ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، آپ کو دوسرے سے تیسرے دن ڈیزاسٹرس چینج نظر آئے گا اپنے ریلیشن شپ میں. آپ فیل کرو گے کہ جی یہ تو کمال ہو رہا ہے، ابھی تو 7 دن بھی مکمل نہیں ہوئے، ابھی تو 21 دن بھی مکمل نہیں ہوئے. تو یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا، انشاءاللہ یہ بہت بینیفیشل ہوگا. اور واپس آ کے مجھے کمنٹس میں ضرور اس کے ثمرات بتائیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی بے اولادی کا بھی کوئی میں آپ کو وظیفہ بتاؤں، لوگ بے اولاد ہوتے ہیں اور شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی رزق کے لیے، تو مجھے ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو، اگر آپ کو میری باتیں کچھ اچھی لگی ہوں تو مجھے فیڈ بیک میں بتائیے گا. چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب ضرور کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.